آج کی یہ ویڈیو بہت ہی بابرکت جگہ کے بارے میں ہے۔ ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے کچھ حقائق اور معلومات کے حوالے سے جو کہ سب مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ، جسے اللہ تعالیٰ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت دنیا کی سب سے پرانی عمارت ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کی ایسی عمارت ہے جسے غسل بھی دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کپڑا بھی چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے فرشتوں کو بنایا تھا، اور چونکہ فرشتے آسمانوں پر رہتے تھے اس لیے آسمان پر بھی کعبہ ہے، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے رکھیں۔ اس کے بعد طوفان نوح میں سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے مٹی کو کھودا گیا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی رکھی گئی بنیادیں نظر آ گئیں اور اسی پر دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ اگر بات کی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کیے گئے خانہ کعبہ کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے گئے خانہ کعبہ کے اوپر چھت نہیں تھی۔ اس خانہ کعبہ کی شکل مستطیل تھی، یعنی کہ تھوڑا سا لمبائی میں تھا۔ بعد میں قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کو مربع کی شکل دے دی اور خانہ کعبہ آج تک اسی شکل میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی سفید رنگ کی گولائی میں موجود دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کی اس جگہ پر پہلے خانہ کعبہ تعمیر تھا، لیکن جب قبیلہ قریش کے لوگوں نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حلال دولت کی کمی کی وجہ سے اس جگہ پر تعمیر نہیں ہو پائی۔ قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس وقت جب دیواریں تعمیر کے دوران حجر اسود تک پہنچی تو قریش کے سردار آپس میں لڑنے لگے کہ کون حجر اسود کو خانہ کعبہ کے کونے میں لگائے گا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا جائے اور سب سردار اس چادر کو پکڑ کر خانہ کعبہ کے پاس لے آئیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ پر لگایا۔ حجر اسود شروع میں ایک پتھر تھا، لیکن بعد میں کچھ واقعات کی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا اور اس کے 8 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود کے گرد موجود چاندی کا فریم بنوایا اور حجر اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑوں کو اس میں فکس کر کے خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ تاریخ میں کچھ ایسی معلومات بھی ملتی ہیں کہ حجر اسود کو چرا لیا گیا تھا اور جب واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ 8 ٹکڑے خانہ کعبہ میں لگائے گئے اور 6 ٹکڑے ترکی میں موجود ہیں۔ ان 6 ٹکڑوں میں سے 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد جو کہ استنبول میں موجود ہے وہاں لگے ہیں، ایک ٹکڑا بلو مسجد کے محراب پر لگا ہے اور ایک ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیمی پر موجود پتھر یہ دونوں جنت سے آئے ہیں۔ حجر اسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پر طواف ختم کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب توبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر خانہ کعبہ کا دروازہ بالکل زمین کے ساتھ تھا، لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اس کا دروازہ زمین سے کافی اوپر کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں میزاب رحمت کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو چونکہ اس پر چھت نہیں بنائی گئی تھی اس لیے کوئی پرنالہ بھی نہیں تھا، لیکن قریش نے چھت بنائی تو بارش کا پانی اوپر جمع نہ ہو اس لیے پرنالہ بھی بنایا۔ بارش کے وقت لوگ اس پرنالے سے نکلنے والے پانی سے نہاتے ہیں، اس کو رحمت کا پرنالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کے 4 کونوں کے بارے میں۔ جس کونے میں حجر اسود موجود ہے اس کونے کو رکن حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کی طرف منہ کیا جائے تو اس کی بائیں طرف جو کونا موجود ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، کیونکہ اس کونے کا رخ یمن کی طرف ہے۔ حجر اسود سے دائیں طرف کے کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں، کیونکہ اس کونے کا رخ عراق کی طرف ہے، اور چوتھے کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کا رخ ملک شام کی طرف ہے۔ رکن یمانی کے کچھ حصے پر غلاف نہیں ہے کیونکہ اس حصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا تھا،
یعنی اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ لہٰذا آپ جب بھی حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی لیں اور رکن یمانی کا استلام بھی کریں اور سنت ادا کریں۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس جگہ کے ساتھ لگ کر دعا مانگنا سنت ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مقام ابراہیمی پر کھڑے ہو کر ہی خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ مقام ابراہیمی خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک جنگلے میں موجود پتھر کو کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو اس پر کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر لال، سفید، سبز جیسے مختلف رنگوں کے غلاف ڈالے گئے، اور آج کے خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے جو کہ ہر سال 9 ذی الحج کو بدلا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپر اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیات لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔